Hello friends, this is Shazia and welcome to your own channel Shay's World। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चौथी का जोड़ा। चौथी का जोड़ा किसका लिखा हुआ है? चौथी का जोड़ा लिखा गया है इस्मत चुगताई का। इस्मत चुगताई का चौथी का जोड़ा लिखा गया है, जिसकी कहानी हम मुख्तसर तौर पर यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी तक हमारे थर्ड चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं चौथी का जोड़ा कि चौथी का जोड़ा जो है इसमें कहानी क्या बताई गई। ये एक अफसाना है, अफसाना कहते हैं मुख्तसर सी कहानी को, ठीक है। तो ये किसके ज़रिए लिखी गई है? इस्मत चुगताई के ज़रिए लिखी गई है। बढ़ते हैं इस कहानी पर हम मुख्तसर सी नज़र डालते हैं। तो अफसाना चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का शाहकार है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा अफसाना रहा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। चौथी का जोड़ा से मुराद व मखसूस लिबास से, मखसूस कहते हैं किसी ख़ास को, यानी किसी अहम चीज़ को। तो वो मुराद वो मखसूस लिबास है जिसे शादी में पहनने के लिए दुल्हन के लिए तैयार किया जाता है। यानी चौथी का जोड़ा किसको कहते हैं? दुल्हन के जोड़े को। ये कोई आम जोड़ा नहीं होता, बल्कि ये वो ख़ास जोड़ा होता है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के बेल बूटे, ज़री वगैरह से भारी भरकम कढ़ाई की जाती है और साथ ही साथ इसमें हज़ारों आरज़ुएँ पिरोई जाती हैं। यानी जब हम कोई चीज़ दिल से तैयार करते हैं किसी ख़ास ओकेशन के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए, तो क्या करते हैं उसके साथ साथ हमारे जज्बात भी जुड़े होते हैं। तो इसमें आरज़ुएँ भी पिरोई जाती हैं और हर लड़की की तमन्ना होती है कि एक ख्वाब होता है कि वो उस जोड़े को पहने। जैसे कि बताया गया है कि ये दुल्हन का जोड़ा होता है, तो दुल्हन की इसमें एहसासात को भी उजागर किया गया है, एहसासात को भी बताया गया है। अफसाना के मरकज़ी किरदार सरवरी हैं। अफसाना की मरकज़ी किरदार यानी कि प्रोटगनिस्ट रोल जो है, यानी मेन अहम रोल जो है, मेन अहम किरदार जो है, मरकज़ी किरदार कहते हैं प्रोटगनिस्ट रोल को, यानी अहम किरदार को। मुख्य किरदार जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है उसे कहते हैं मरकज़ी किरदार। तो अफसाना की मरकज़ी किरदार मरकज़ी किरदार जो है वो है सरवरी। सरवरी जिसका हर दिन का मामूल है अपने ज़रूरी कामों से फारिग होने के बाद जाज़म बिछाकर सिलाई कढ़ाई में मशगूल हो जाना। सरवरी का क्या काम है कि अपने तमाम घर के कामों से फारिग होकर, यानी घर के काम निपटाने के बाद जाज़म बिछाकर सिलाई कढ़ाई में मशगूल हो जाना। कभी चौथी का जोड़ा तैयार करना, छठी छोचक तैयार करना। गांव मोहल्ले की औरतें भी आकर इस काम में सरवरी का हाथ बटाने लगती हैं। चूँकि सरवरी गरीब और बेवा औरत थी, इसलिए वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। वो अपने फ़न में इतनी माहिर थी कि मोहल्ले के पड़ोस की सभी औरतें उससे मदद के लिए आती थी। सरवरी कौन थी? सरवरी एक बेवा और गरीब औरत थी जो कि सिलाई कढ़ाई के काम से अपनी ज़रूरियात किया करती थी और मोहल्ले की सभी औरतें उसके काम के लिए जानती थी और उसके पास मदद के लिए भी आती थी। सरवरी के पास 2 जवान बेटियां थीं, जिनमें कुबरा बड़ी थी। सरवरी की 2 जवान बेटियां कौन थी? 2 जवान बेटियां थी, जिसमें पहली बेटी का नाम जो है वो कुबरा है। कुबरा की शादी की फ़िक्र सरवरी को हर वक्त सताती रहती थी। इस्मत चुगताई ने अफसाने के दूसरे हिस्से में सरवरी के अरमान व हसरत और मायूसी का जिक्र किया है। कुबरा जवान हो चुकी थी, लेकिन मुफलिसी भी उनकी चौखट पर खड़ी थी। मुफलिसी कहते हैं गरीबी को, लेकिन गरीबी भी उनकी चौखट पर खड़ी थी, यानी गरीबी भी उनके पास से हटने का नाम नहीं ले रही थी। कुबरा के लिए जो चौथी का जोड़ा तैयार होता है कुछ अरसे बाद पुराना हो जाता है। यानी जो हसरतों से सरवरी ने अपनी बेटी के लिए चौथी का जोड़ा तैयार किया होता है, तो कुबरा के रिश्ते ना आने की वजह से क्या होता है, वो जोड़ा भी कुछ टाइम के बाद पुराना हो जाता है। सरवरी बेगम उसे चाले का कहकर रख देती हैं। तो सरवरी बेगम ये कहकर रख देती हैं कि अब ये शादी का जोड़ा नहीं रहा, बल्कि चाले का जोड़ा हो गया है। चाला किसे कहते हैं? चाला कहते हैं चौथी को, जैसे कि सबक के नाम से जाहिर है चौथी का जोड़ा। चौथी उसे बोलते हैं जिसमें पहली बार दामाद जो है वो घर पर आते हैं और एक तरह से एक गेट टुगेदर हो जाती है पूरी फैमिली से। अच्छी तरह जान पहचान करना, बातचीत करने, अच्छी तरह मेल जोल कायम करने को कहते हैं। दूल्हे का फर्स्ट टाइम घर पर आने को जो मेल जोल कायम किया जाता है उसे कहते हैं चौथी का दिन। तो ये चौथी का जोड़ा कहकर उस जोड़े को रख देती है। चाले के जोड़े वो कपड़े होते हैं जो दुल्हन अपने साथ लेकर ससुराल जाती है, मतलब ससुराल में लेकर जाती है और चौथे के चाले वाले दिन वो घर पहन कर आती है।
انسان امید کے سہارے ہی زندہ رہتا ہے، سروری بھی اسی امید کے سہارے زندہ ہے، اور اس پرانے جوڑے کو چالے کے لیے رکھ کر کبرا کے لیے دوسرا کپڑا لاتی ہے اور پھر سے چوتھی کا جوڑا تیار کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے جب تک یہ تیار ہو اس کی شادی کا مسئلہ طے ہو جائے اور اس کی بیٹی دلہن بنے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ دوسرا جوڑا تیار ہو تب تک اس کا کوئی اچھا رشتہ آ جائے اور اس کی شادی کر دی جائے۔ تو مصنفہ نے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے لیے نادر مثال کی ہے کہ بچپن میں انسان معصوم ہوتا ہے، جوانی میں پرجوش اور امنگوں سے بھرپور، بڑھاپے میں مجبور، معذور اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ کبرا جس نے بچپن سے جوانی کا مرحلہ طے کیا اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گئی اور کچھ فرق ہی نہیں پڑا، غریبی مفلسی کی وجہ سے اس کا بچپن بھی کام کاج کرنے اور گھر سنبھالنے میں گزر گیا اور جوانی بھی۔ تو یہاں پر کیا دکھایا گیا ہے کہ عصمت چغتائی نے غریب معاشرے پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ غریبی کی ایک جو زندگی ہوتی ہے وہ کس طرح سے سبھی دور کو اچھے سے انجوائے نہیں کر پاتی، اچھے طرح سے نہیں رہ پاتا، اور کس کس تکلیف کا، کس کس پریشانیوں کا غریبی میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہانی کے تیسرے حصے میں مصنفہ نے سروری کی اس وقت کی کیفیت کو بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے جب سروری کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھانجا راحت پولیس ٹریننگ کے لیے اس کے یہاں آ رہا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ اب کبرا کی شادی راحت سے پکی ہو جائے گی، لیکن غریبی اور مفلسی کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر پہلے خاندانوں میں رشتے دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں باہر، تو جب اس کا بھانجا اس کے گھر پر آ رہا ہوتا ہے سروری کے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اب اس بھانجے سے اس کی بیٹی کا رشتہ پکا ہو جائے گا، لیکن کیونکہ اس کے گھر کی حالت اتنی زیادہ مفلسی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اتنی زیادہ غریبی کی والی حالت ہوتی ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ کیونکہ آج کے دور میں دیکھا ہی ہوگا، آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور اچھے حالات ہوتے ہیں وہی لوگ ایک دوسرے سے رشتہ جوڑنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہی حال ہوا، مفلسی کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ کہانی کے آخری اور اختتامی حصے میں سروری کی حسرت و یاس کا ذکر ہے۔ راحت کے انکار نے کبرا کو موت کے آغوش میں پہنچا دیا۔ مطلب جب راحت، اس کا بھانجا، سروری کا بھانجا راحت جب اس رشتے سے انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کبرا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور کبرا جو ہے وہ مر جاتی ہے جوانی میں ہی۔ تو کبرا مر چکی تھی۔ سروری کی وہ حسرت جو پوری نہ ہو سکی، بیٹی کو سہاگ کا جوڑا پہنانے کی حسرت نے آج اسے کفن پہنانے پر مجبور کر دیا۔ یعنی وہ حسرت دل میں ہی رہ گئی جو اس کو شادی کا یعنی سہاگ کا جوڑا پہنانا تھا، اب وہ حسرت کس میں بدل گئی؟ وہ حسرت صرف موت کے جوڑے میں بدل گئی، یعنی کفن میں بدل گئی۔ تو عصمت چغتائی نے غریب معاشرے کی ایک بے حد زیادہ مجبور عورت کا ذکر کیا ہے جو کہ بیوہ ہوتی ہیں اور جس پر پوری کہانی بتائی گئی ہے۔ بہت زیادہ مجبور ہوتی ہے مفلسی کی وجہ سے، اپنی اور مجبوریوں اور حالاتوں کی وجہ سے۔ تو بڑھتے ہیں اس کے کوشچن آنسر کی طرف۔ ہمارا فرسٹ کوشچن ہے، کبرا کے لیے رشتہ نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب ہے، کبرا کے لیے رشتہ نہ آنے کی وجہ، سب سے خاص وجہ اس کی مفلسی اور غریبی تھی۔ سب سے مین وجہ کیا تھی؟ اس کی مفلسی اور غریبی، یعنی اس کے جو حالات تھے اور اس کی جو غریبی تھی، مفلسی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے جو اس کی حالت تھی، یہ وجہ تھی مین اس کے رشتہ نہ آنے کی۔ ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے، سروری کبرا اور حمیدہ راحت کی خاطر داری میں کیوں لگی رہتی تھی؟ سروری کبرا اور حمیدہ راحت کی خاطرداری میں کیوں لگی رہتی تھی؟ اس کا جواب ہے، سروری کبرا اور حمیدہ راحت کی خاطرداری میں اس لیے لگی رہتی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ راحت ہی وہ لڑکا ہے جس سے کبرا کی منسوب طے کی جا سکتی ہے، یعنی راحت ہی وہ لڑکا ہے، یعنی راحت جو سروری کا بھانجا بتایا گیا ہے اس کہانی میں، وہی وہ لڑکا ہے جس سے کبرا کی شادی کی جا سکتی ہے، اس لیے وہ اس کی خاطرداری میں لگی رہتی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کوشچن نمبر 3۔ اس افسانے میں عصمت چغتائی نے عورتوں کی کس نفسیاتی پہلو کو اجاگر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، افسانہ چوتھی کا جوڑا میں عصمت چغتائی عورتوں کی نفسیاتی پہلو کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جنسی پہلو کا بیان جس طرح کیا گیا ہے اور جس کامیابی کے ساتھ متوسط مسلمان گھرانوں کی بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کو پیش کیا گیا ہے، وہ قابل تعریف ہیں۔ یعنی بے حد خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے انہوں نے مسلمان گھرانے کی، غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے بارے میں۔
وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کہانی میں بتایا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے ہمارا، عصمت چغتائی کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے عصمت چغتائی کا اسلوب بیان نہایت انوکھا اور نرالا اور شاندار ہے، یعنی جو ان کا بیان کرنے کا جو طریقہ ہے کہانی کا وہ بے حد انوکھا ہے، یعنی یونیک ان کا انداز ہے۔ زبان دلکش ہے، عورتوں کی زبان پر انہیں بطور خاص مہارت حاصل ہے، یعنی عورتوں کی جو زبان ہے، جس طرح عورتیں بتاتی ہیں مسائل کو یا حالات کو، وہ ان پر انہیں مہارت حاصل ہے۔ ان کے مکالمے تو بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ مکالمے کہتے ہیں آپسی بات چیت کے طریقے کو، تو ان کے مکالمے جو ہیں وہ بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ مکالموں میں طنز و ظرافت بھی خوب نظر آتا ہے، یعنی کس چیز پر طنز کیا گیا ہے، طنز و ظرافت بھی خوب نظر آتا ہے۔ پلوٹ سیدھے سادے ہوتے ہیں، یعنی جو جگہ دکھائی جاتی ہیں وہ بہت ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر کردار جیتے جاگتے اور خوش رنگ ہوتے ہیں۔ کردار جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوش رنگ ہوتے ہیں، جیتے جاگتے ہوتے ہیں۔ اس میں شوخی، تیزی، طنز، بے باکی ہے، طنز بھی ہے اور بے باکی بھی ہے اور شوخی بھی ہے اور تیزی بھی ہے۔ ان کے جو کردار ہوتے ہیں ان میں یہ سب خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ محاورات کا استعمال بھی وہ خوب کرتی ہیں، یعنی محاوروں سے بھی بات کو خوب اچھی طرح سمجھاتی ہیں۔ وہ پورے معاشرے کو غور و خوض کرتی ہیں اور پھر اس میں گھل مل کر اپنے افسانے کا تناور درخت تیار کرتی ہیں، یعنی بہت ہی اچھی طرح کردار میں گھل مل جاتی ہیں، کردار کی گہرائی کو پہچانتی ہیں اور پھر اس افسانے کو تیار کرتی ہیں، اس افسانے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا عصمت چغتائی کا لکھا گیا چوتھی کا جوڑا، جس میں امید کرتی ہوں کہ کوشچن آنسر کے تھرو اور تھوڑا جو میں نے چیپٹر سمجھایا اس کے تھرو آپ کو یہ کہانی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اس کہانی میں کس طرح غریب لڑکیوں کی جو شادی کا مسئلہ ہے اس کو کس طرح عصمت چغتائی نے کس طرح اس کو اجاگر کیا، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کوشچن نمبر 5 کے ساتھ، چیپٹر نمبر 5 کے ساتھ۔ ہمارے یہ چیپٹر نمبر 4 تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں عصمت چغتائی کے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو نیو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہیں تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔